السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ دورہ علوم الحدیث کے نام سے، جس میں ہم صحیح البخاری کے اسباق شروع کرنے جا رہے ہیں، اس سے قبل ہمارا سلسلہ چل رہا ہے تعارف مصنف، یعنی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا تعارف۔ تو اس میں دوسرا ہمارا سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی چند صفات جو ہیں، ان کو صفات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن کیونکہ شامل کرنا ایک دو اس لیے ضروری ہے تاکہ بخوبی ہمیں علم ہو سکے کہ وہ کیسی شخصیت تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور تلاوت قرآن، یہ ان کا آپس میں بہت ایک تعلق ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ قرآن کی تلاوت کے بہت جو ہے وہ ہم اسے کہتے ہیں دل دادا تھے، ان کا دلی لگاؤ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ تھا۔ قرآن کی تلاوت وہ امام بخاری کثرت سے کیا کرتے تھے، اس میں تدبر کرتے، تفکر کرتے، غور و فکر کرتے، معانی جو ہیں ان کو سمجھتے، مفاہیم کو جو ہے وہ اخذ کرتے، اس کے مطابق مسائل جو ہیں وہ کریٹ کرتے۔ تو یہ امام بخاری کا تلاوت قرآن سے بہت جو ہے وہ گہرا تعلق تھا۔ آج ہمارا بھی قرآن سے گہرا تعلق ہونا چاہیے، نہ کہ صرف رمضان میں ہم نے قرآن پڑھنا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم رمضان میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، یہ سلسلہ ہمارا یومیہ جو ہے وہ بنیاد پر ہونا چاہیے۔ تو جیسے رمضان المبارک آتا ہے، امام بخاری کا یہ شوق، لگن، جذبہ جو ہے وہ امام بخاری کا اور زیادہ ہو جاتا، یعنی کہ زیادہ تھا لیکن مزید جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا۔ تو قرآن کو سناتے، ہر رکعت میں کم از کم 20 سے 30 آیات جو ہیں وہ امام بخاری تلاوت کرتے، اور اگر کہیں قرآن کوئی پڑھ رہا ہوتا تو اس کو احتراماً سنتے، بڑے احترام سے اور بڑے ایمانی لیول سے جو ہے اس کو سنتے، اس کا احترام کرتے۔ ابن منیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام بخاری ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز کے دوران ان کی کمر پر، ان کے کپڑوں میں کوئی موذی جو ہے وہ چیز داخل ہو جاتی ہے، جو ان کو کم از کم 16 سے 17 مرتبہ اس نے ڈنگ مارا، جو ہے اس کو ڈسا، لیکن امام بخاری نے اپنی نماز کو جاری رکھا۔ جیسے ہی امام بخاری رحمہ اللہ نماز سے انہوں نے فراغت پائی، نماز سے فارغ ہوئے، اور تو جو حاضرین سے، جو مقتدین تھے، ان سے کہا کہ کون سی چیز ہے جو میرے جسم پر جو ہے وہ ڈس رہی ہے؟ تو لوگوں نے دیکھا وہ ایک موذی چیز تھی جو امام بخاری رحمہ اللہ کو، اس نے اس کے جسم پر 17 مرتبہ جو ہے وہ ڈسا ہوا تھا۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اتنی تکلیف کے باوجود نماز کے اندر کوئی خلل نہیں آنے دیا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے اسلاف کی نمازیں، یہ تھی اسلاف کا قرآن سے محبت، یہ تھی اسلاف کی نماز میں خضوع خشوع، یہ تھا اسلاف کا اللہ کے حضور جو ہے وہ اس طرح نماز پڑھنا جیسے کہ اللہ کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو گویا کہ اللہ ان کو دیکھ رہا۔ ایسی نمازیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ قد افلح المؤمنون، کہ مومن فلاح پا گئے۔ کیوں مومن فلاح پا کے؟ ان کی نمازوں میں خضوع ہے، خشوع ہے۔ تو اسلاف کی نمازیں تو ایسی تھیں کہ 17 مرتبہ بھی جو اگر کوئی جانور، کوئی چیز، موذی چیز ڈستی تھی تو انہوں نے اپنی نماز کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم معمولی سے معمولی خارش بھی نماز میں کم از کم کوئی 5-10 مرتبہ تو کر ہی لیتے ہیں، لیکن ان کا عالم کیا تھا؟ وہ اتنی تکلیف کے باوجود نماز کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھتے۔ تو اللہ ہمیں اسلاف کے مطابق اسلام کو سمجھ کر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے۔ اب آتا ہے غیبت سے جو ہے وہ اجتناب۔ امام بخاری رحمہ اللہ غیبت سے کس قدر اجتناب کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جب سے میں نے حدیث پڑھی، قرآن کو پڑھا کہ غیبت کے بارے میں بہت وعید ذکر ہوئی ہیں، تو امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ جب امام بخاری نے یہ کہا تو حاضرین میں سے کسی نے کہا تو آپ نے تو جرح و تعدیل کے اوپر کتاب لکھی ہے، تو
اس میں تو غیبت ہے لوگوں کی، راویوں کی غیبت ہے کہ وہ راوی کذاب ہے، راوی جو ہے وہ جھوٹا ہے، راوی کی عقل نہیں، حافظہ جو ہے وہ قائم نہیں رہا، یعنی کہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ تو وہ غیبت کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، میں نے جرح و تعدیل کی کتاب میں جو باتیں بھی لکھی ہیں میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لکھی، وہ جو باتیں ہیں وہ علماء سے نقل ہوئی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے آگے ایک ریفرنس دیا کہ اللہ کے نبی نے بھی ایک آدمی کے بارے کہا تھا کہ وہ قبیلے کا برا انسان ہے۔ تو اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ کس قدر جو ہے وہ غیبت سے اجتناب کرتے تھے، کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ آج کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ باپ جب یہ دعویٰ کرے کہ میرے مال میں ایک درہم بھی حرام کا اس میں شبہ نہیں ہے، تو پھر بیٹا بھی تو وہ دعویٰ کر سکتا ہے نا کہ میں نے اس کے بعد کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، آج بڑے سے بڑا عالم بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دراصل یہ جو رجال کا علم ہے، علم الرجال، راویوں کے اوپر بحث ہوتی ہے، یہ ایک الگ تفصیل ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رجال کے معاملے میں جب بھی کلام کرتے تو بہت محتاط تھے۔ امام بخاری جرح و تعدیل کے جتنے بھی وہ الفاظ نقل کرتے ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی اگر ان کو تعامل سے پڑھا جائے تو امام بخاری کے احتیاط کو بخوبی ہم جان سکتے ہیں کہ امام بخاری کتنا جو ہے وہ محتاط ہو کر جرح و تعدیل کے الفاظ کو جو ہے وہ نقل کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ امام بخاری رحمہ اللہ سقطو عنہ کا لفظ فیہ ناظر، یعنی کہ اس میں محل نظر ہے، تارکوہ، امام بخاری اس کو چھوڑ دیتے، یعنی کہ اس طرح کے الفاظ امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرتے تھے۔ یا کذاب، وضاع کے الفاظ امام بخاری بہت کم استعمال کرتے تھے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا احتیاطی پہلو ہے جس کو حافظ ابن حجر جو شارح امام بخاری صحیح البخاری ہیں، یعنی کہ فتح الباری کے مصنف حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کذاب اور وضاع کے الفاظ بہت کم استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح اگر وہ کوئی کہتے تو کاذبو کا جو نسبت ہے وہ فلاں کی طرف کرتے کہ فلاں نے اس کو جو ہے وہ جھوٹا کہا ہے، فلاں نے اس کو جو ہے وہ اس طرح کہا ہے، یعنی کہ وہ فلاں کی نسبت کرتے، کذاب اور وضاع کی نسبت اپنی طرف بھی نہ کرتے، بہت کم کذاب اور وضاع کی نسبت کرتے۔ یعنی کہ وضاع کا معنی ہوتا ہے حدیثیں گڑنے والا، کوئی راوی اپنی طرف سے حدیث بنا لے، اور کذاب کہتے ہیں جھوٹے کو۔ تو اس لیے اگر امام بخاری رحمہ اللہ کی واقعتاً کتب کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ہمیں خوبی سمجھ آتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو ایک انداز ہے وہ بہت ہی محتاط والا انداز تھا، اور ہمارا بھی آج علماء کا یہی انداز ہونا چاہیے۔ باقی امام بخاری رحمہ اللہ کا علمی جو مرتبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی ذہانت اور قوت حافظہ وہ بھی بہت زیادہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی۔ تو اس میں بہت سے واقعات ہیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اور دوسرا، امام بخاری رحمہ اللہ کی جو مشائخ ہیں، ان کے جو اساتذہ ہیں، وہ بھی امام بخاری کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل چیز وہ ہے جو جس کی اپنے بھی قدر کریں، اغیار بھی قدر کریں۔ اساتذہ بھی امام بخاری کے فن کو تسلیم کرتے تھے، اور جو فقہ حنفی اور فقہ مالکی اور فقہ شافعی جو ہے، یعنی کہ ان کے معاصرین جو ہیں وہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے فن کو، ان کی علمی مقام کو تسلیم کرتے تھے۔ تو یہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک واقعتاً امیر المؤمنین فی الحدیث اور امیر المحدثین تھے۔ یہ ان کے مقام مرتبے کی دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عثمان
مروزی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے امام بخاری سے بڑھ کر کسی کو سمجھدار جوان نہیں دیکھا، یعنی کہ ابھی جوانی کی عمر تھی امام بخاری رحمہ اللہ کی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس سے بڑھ کر کوئی سمجھدار نوجوان نہیں دیکھا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عثمان مروزی رحمہ اللہ۔ اس کے بعد ابو مصعب احمد بن ابی بکر کا قول بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل سے بڑا کوئی فقیہ اور حدیث میں بصیرت رکھنے والا نہیں دیکھا، حتیٰ کہ احمد بن حنبل سے بھی زیادہ امام بخاری جو ہے وہ فقاہت رکھتے تھے حدیث میں اور بصیرت رکھتے تھے حدیث میں۔ تو یہ بات سن کر جب انہوں نے کہی حضرت مصعب احمد بن ابی بکر نے، تو حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ آپ نے تعریف میں مبالغہ کر دی ہے، یعنی کہ آپ نے زیادہ ہی کچھ الفاظ جو ہیں امام بخاری کے بارے کہہ دیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مبالغہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ امام مالک اور امام بخاری دونوں کو پا لیتے ہیں تو یہ کہنے پہ آپ مجبور ہوں گے کہ دونوں حدیث اور فقہ میں برابر ہیں، یعنی کہ امام مالک کا مرتبہ اور امام بخاری رحمہ اللہ جو بھی علم حدیث کی طرف ان کا سفر جاری تھا، تو ابو مصعب احمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ اگر آپ دونوں کو پا لیتے ہیں تو آپ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ دونوں ہی وہ علم حدیث اور فقہ میں برابر ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تھا امام بخاری کا مقام مرتبہ مشائخ اور اساتذہ کی نظر میں۔ حضرت قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے پاس مشرق مغرب سے مطلب لوگ علم حدیث لینے آئے، میرے پاس مغرب سے بھی اور مشرق سے بھی دور دراز سے لوگ یعنی کہ علم حدیث میرے پاس لینے آتے رہے، لیکن میں نے محمد بن اسماعیل جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ یعنی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے کہتے ہیں کہ مشرق و مغرب سے علم حدیث لینے آنے والے جو لوگ تھے، طلباء تھے، جو بھی لوگ تھے، ان میں امام بخاری جیسا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کہ امام بخاری ان میں سب سے منفرد ہیں، سب میں منفرد ہیں۔ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقام اور مرتبہ۔ اسی طرح اور بھی ہمیں اقوال ملتے ہیں، وہ اس میں جیسا کہ امام احمد بن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے حقیقی فقیہ دیکھنا ہے، جس نے حقیقی فقیہ دیکھنا ہے وہ امام محمد بن اسماعیل کو دیکھ لے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ احمد بن اسحاق رحمہ اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دیکھنا ہے فقیہ، حقیقی فقیہ دیکھنا ہے، تو وہ محمد بن اسماعیل یعنی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھ لے۔ یعنی کہ یہ تمام اقوال جو ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے یہ کسی سے ڈھکا اور چھپا نہیں ہے۔ اس کی بھی بہت زیادہ تفصیل ہے، لیکن یہ تمام چیزیں جو میں نے بتائی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو اسلاف جیسا بنانا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں کو ان جیسا بنانا ہے، اپنی نمازیں ان جیسی کرنی ہے، اپنی تلاوت قرآن کی جو لذت ہے اسلاف جیسی بنانی ہے، ہمارا حدیث کے ساتھ جو محبت ہے ہم نے اسلاف جیسی بنانی ہے۔ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اپنی زندگی کو تمام تر پہلوؤں سے ہم نے اسلاف کی مثل بنانا ہے۔ تو اسلاف کی زندگیاں صحابہ کی مثل تھیں، اور صحابہ کی زندگیاں اللہ کے نبی کی مثل تھیں، اور اللہ کے نبی کی زندگی وہ تھی جو جبریل اللہ کے نبی کو بتاتے رہے، اور جبریل کو وحی دینے والا کون ہے؟ وہ رب العزت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ ہم وحی کے حکم کے پابند ہیں، جو اللہ کے اوپر، اللہ کے نبی کے اوپر وحی ہوتی ہے۔ تو اپنی زندگیوں کے تمام پہلوؤں سے ہم نے اپنی زندگیوں کو اسلاف جیسا بنانا ہے۔ اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق وہ دے جو جیسی زندگی اسلاف نے گزاری، ایمان والی بھی اور تقوی والی بھی۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلاف کو سمجھ کر دین سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیق دے۔